صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارشاد اقدس ہوا بلا شبہ اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم حضور کی ولادت کی خوشیوں کے ساتھ حضور کی سیرت کو اپنانے والے بنیں، اس لیے کہ اگر صرف جشن ولادت ہو اور سیرت کو اختیار نہ کیا جائے تو ہم نے جشن ولادت کی مقصدیت کو ضائع کر دیا۔ حضور کی سیرت ایک معجزاتی سیرت ہے، لیکن ایک عملی سیرت بھی ہے، عملیت ہے، اور یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک انسان کیسا ہونا چاہیے کہ اگر مکے میں تنازع ہے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، سرداروں میں یہ بحث ہے کہ کون سردار نصب کرے گا، تو آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں کہ دیکھو معاملات کا تصفیہ کیسے ہوتا ہے، کہ جب یہ طے ہوا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے شخص حرم میں داخل ہوگا وہ یہ نصب کرے۔ کونین کے سردار اگلے دن سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے، سرداروں نے کہا کہ آپ نصب کریں۔ اب یہ تصفیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ معاملات کو سلجھایا کیسے جاتا ہے۔ حضور نے چادر منگوائی، چادر میں حجر اسود رکھا، تمام سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لایا جائے تاکہ کسی سردار میں احساس محرومی نہ رہے، اور پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب فرما دیا۔ چادر کے سرے کو تمام سرداروں نے تھاما اور وہ اس عمل میں شریک ہو گئے۔ آقائے دو جہاں نے ایسا کردار کا عملی نمونہ پیش کیا کہ اگر کہیں سے گزر رہے ہیں ایک شخص جس کا دماغی توازن درست نہ تھا، وہ آیا حضور سے آ کے وہ مخاطب ہوا اور بے ربط کلام کر رہا تھا، بے سروپا باتیں، اور حضور کھڑے ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سماعت فرما رہے تھے۔ کافی دیر گزر گئی، یہاں تک کہ وہ شخص چلا گیا۔ حضور نے پھر سفر شروع کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور آپ تو کائنات کی مصروف ترین ذات ہیں، اس شخص کی بات تو کوئی بھی نہیں سنتا، اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اس کی بات تو کوئی بھی نہیں سنتا، آپ نے اتنی دیر کھڑے ہو کے اس کی یہ گفتگو سنی۔ تو آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ اگر اس کی بات کوئی نہیں سنتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد بھی نہ سنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ جس کی کوئی نہ سنتا ہو میں اس کی بھی سنوں۔ وہ رسول جس نے اپنے پڑوسیوں کے لیے اتنی تاکید کی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرنے لگا تھا کہ شاید پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں بھی شریک کیا جائے گا۔ جس رسول نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس میں ادب ہے، پیار ہے، محبت ہے، گھرانوں کا استحکام ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں ٹائم مینجمنٹ آؤٹ ہے، ہم چیزوں کو ضابطے میں نہیں لا پاتے۔ اگر ہم گھر پہ وقت زیادہ دیتے ہیں تو ہمارے دوستوں کو شکایت ہوتی ہے، دوستوں کو وقت زیادہ دیتے ہیں ہمارے گھر میں وقت کم ہو جاتا ہے۔ اگر گھر اور دوستوں کو برابر وقت دیں تو ہمارے ادارے جہاں سے ہم وابستہ ہوتے ہیں وہاں پہ وقت کم پڑ جاتا ہے، ہم وقت کو مینج نہیں کر پاتے۔ اب یہ ٹائم مینجمنٹ کو لے کر اگر آپ جائیں سیرت رسول پر تو وہاں دیکھیں کہ کس طریقے سے حضور نے اپنی سیرت میں ٹائم مینجمنٹ کے سسٹم کو قائم کیا۔ 11 ازواج تھیں، خدیجہ الکبریٰ وصال فرما گئی تھیں، 10 ازواج موجود تھیں اس وقت۔ 10 ازواج کے درمیان حضور نے زندگی گزاری، 4 بیٹیوں کے درمیان زندگی گزاری، 2 دامادوں کے درمیان زندگی گزاری، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ تھے ان کے درمیان زندگی گزاری۔ کبھی کسی بیٹی کو یہ شکایت نہ ہوئی کہ ہمارے باپ تو کائنات کے مصروف ترین فرد ہیں، ہمیں وقت نہ دے سکے۔ کبھی 10 ازواج میں سے کسی زوجہ کو یہ شکایت نہ ہوئی کہ ہمارے شوہر بہت مصروف رہتے ہیں، وہ ہمیں وقت نہ دے سکے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، کسی صحابی کو کبھی یہ شکایت نہ ہوئی
کہ اللہ کے رسول سے ہم نے ملنا چاہا ہو اور ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو، یا ہم نے کچھ پوچھنا چاہا ہو ہم پوچھ نہ سکے ہوں۔ وہ نبی جو 10 بیویوں میں وقت کی پوری یوں تقسیم کرے کہ کسی کو شکایت نہ رہے، 4 بیٹیوں میں تقسیم وقت یوں کرے کہ کسی بیٹی کو شکایت نہ رہے، وہ نبی جو 1.25 لاکھ صحابہ میں وقت کی تقسیم یوں کرے کہ ہر صحابی کو پورا وقت ملے، یہ ٹائم مینجمنٹ کی وہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ہم کسی اور فرد میں، کسی اور انسان میں ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ حضور نبی معظم علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کی مصروف ترین شخصیت، یعنی اندازہ لگائیے کہ آپ کی مصروفیت کا عالم کیا ہوگا کہ آپ کو صرف اپنے دور کے مسائل حل نہیں کرنے ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے قانون سازی کرنی ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، قیامت تک کے مسائل کا حل بھی بیان کرنا ہے۔ آپ کی مصروفیتیں فرش پر بھی ہیں، عرش پر بھی ہیں، پھر ہر ایک کا حق ادا ہو، یہی ٹائم مینجمنٹ ہے جو سیرت رسول سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں تقسیم اوقات اسی نہج پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی علی نبینا صلی